اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے ڈر سے اور حرام اور شک و شبہات والی چیزوں میں پھنسنے کے ڈر سے اکیلے میں چلے جانے کے پسندیدہ ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فائدہ: اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے اس پر ایمان لانا، اس کی فرما برداری کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس آیت کا ذکر کر کے مانو یہ بتایا ہے کہ جب شہروں اور آبادیوں میں بگاڑ کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا دین و ایمان کو خطرہ اور حرام اور شک و شبہات میں پھنس جانے کا اندیشہ ہو تو انسان کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لینا مستحب ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور دکھاوے سے بچنے والا ہو۔ مسلم شریف۔ غنی سے مراد دل کا غنی ہے، یعنی جو صرف اللہ سے امید باندھے اور لوگوں سے بے نیاز رہے، جیسا پہلی حدیث صحیح میں گزرا ہے۔ فائدہ: اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت اور اطاعت کے لیے اکیلے کا استحباب ہے، خاص کر جبکہ فساد اور لوگوں سے میل جول کی صورت میں دین کو خطرہ پیدا ہو یا اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص عظمت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آدمی جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اکیلے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس شخص کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے جو صرف اس نیت سے اکیلے میں چلا جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں دینی امور سے متعلق سوال کرنے کا بھی استحباب ہے۔ شیب پہاڑی راستے یا دو پہاڑوں کے بیچ راستے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں یعنی جنگلوں میں چلا جائے گا۔ شہروں سے اس کا یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا۔ بخاری۔ شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹیاں۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے نیتک چال چلن میں بگاڑ اتنا شدید اور عام ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے شہروں سے راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج اخلاق کا یہ بگاڑ اسلامی دیشوں میں عام ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر دن دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور دینداروں کا دین پر قیام اور عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔